آگے پوچھا گیا ہے کہ نماز کی ایک رکعت میں 2 سجدے کرنے کی کیا حکمت ہے؟ جہاں اللہ کا حکم آ جائے نا وہاں حکمتیں ڈھونڈنا نہیں درست نہیں ہے۔ حکم ہے وہ سیدھا حکم سیدھا سے بڑھ کر کوئی حکمت نہیں ہوتی ہے۔ جی۔ تو اللہ کا حکم ہی ایسے ہے، 2 سجدے کرو، کس لیے اس نے حکم دیا ہے یہ ہمارے پوچھنے کی ہماری جرت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 2 سجدے کرنے کا حکم دیا، جبرائیل آئے اور آ کر باقاعدہ نماز سکھا کر گئے، تو اسی طرح ہم جس طرح حکم ہوا ہے ویسے ہی کریں گے۔ اچھا مفتی صاحب ایک چیز اور بتائیے، جس طرح تہجد کی نماز میں صبح سویرے جب آپ اٹھتے ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے باتیں کرنی ہیں، ایک تو نماز کے سجدے میں آپ یا اپنے نوافل کے سجود میں آپ اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسی کہیں دین میں اجازت ہے کہ آپ اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے سجدے میں رہیں، وہ نماز کی حالت نہ ہو، نفل کی حالت نہ ہو، تو آپ یہ کر اللہ سکتے سے ہیں؟ جو ایک سجدہ ہے نا، ہاں جی، یہ ہمارے ہاں رواج بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ شریعت میں ایسا کوئی سجدہ نہیں ہے کہ الگ سے ایک سجدے میں رکھ کے تو آپ شکر کریں، تو آپ نماز ہی کو اپنے شکر کا ذریعہ کیوں نہیں بناتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی تہجد کی نماز ہی کو کہا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کہ ہم اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو نماز شکر کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تو آپ نفل کے سجدوں میں آپ لمبا سجدہ کریں، فرض کے نماز میں سجدہ لمبا کریں، کتنا لمبا ہو سکتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ہم ڈر گئے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو۔ تو ہم نے اٹھ کر دیکھا تو اللہ کے نبی بھی سجدے میں تھے، ہم پھر سجدے میں چلے گئے۔ اور بعض دفعہ اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ ہم سمجھتے کہ اللہ کے نبی بھول گئے ہیں، تو اتنا لمبا سجدہ کریں، شوق پورا کریں اپنے نماز میں شوق پورا کریں، نماز کے اندر اپنا دل لگا کے سجدہ کریں نا، شوق پورا کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری دعائیں جو مجھے یاد ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں تو میں پھر اپنی زبان میں بھی اللہ سے باتیں کوئی کرنی بات شروع ہے، کر دیتا ہوں۔ نوافل میں آپ کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں۔